بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور صرف وہی میرا خیال ہے، میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ میں اسلامی لشکر کی کامیابی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ میرے بیٹے بایزید کی اطاعت کرنا، قیدیوں کو اذیت نہ دینا اور انہیں برہنہ نہ کرنا۔ میں تمہیں اس لمحے الوداع کہتا ہوں اور اپنے عظیم فتح لشکر کو اللہ کریم کی رحمت کے سپرد کرتا ہوں۔ وہی ہماری سلطنت کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ عظیم فرمانروا شہید ہوا تو اس کی عمر 65 سال کو پہنچ چکی تھی۔ چند کوسوں سے پہلے سلطان کی دعا، سلطان مراد جانتا تھا کہ وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والا ہے۔ فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے جب بھی وہ میدان کا رازدار میں اترتا تو خوب دعا کرتا، بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کرتا اور اللہ کریم کے ذات پر توکل کرتا۔ ان کی عاجزانہ دعائیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں سلطان معرفت و خداوندی کا نور اپنے دل میں رکھتے تھے اور بندگی کے مفہوم کو سمجھتے تھے۔ سلطان مراد اس مارکے میں اترنے سے پہلے ان الفاظ میں دعا کرتا تھا: اے اللہ رحم فرمانے والے، اے آسمانوں کے رب، اے وہ جو دعاؤں کو سنتا ہے، مجھے حزن و ملال میں مبتلا نہ کرنا۔ اے رحمان و رحیم، اپنے عاجز بندے کی دعا کو اس بار قبول فرما۔ ہم پر اپنی رحمتوں کی آسمانوں سے موسلا دھار بارش برسا، تاریکی کی یہ بادل چھٹ جائیں۔ ہم تیرے دشمنوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں، صرف تیرے گناہ گار بندے ہیں۔ تو بے دریغ عطا بخش کرنے والا ہے اور ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں، صرف تیرا ایک عاجز بندہ ہوں۔ تو سب کچھ جانتا ہے، اے غیب کی باتیں اور مخفی اسرار جاننے والی ذات، اے وہ کہ دل کے بھیتوں سے واقف ہے۔ میرے سامنے کوئی ذاتی مصلحت اور منفعت نہیں ہے اور نہ مال و غنیمت کی طلب مجھے آمیدہ جنگ کر رہی ہے۔ میں صرف تیری رضا کا طالب ہوں۔ اے اللہ، اے علیم، اے ہر طرف موجود میں موجود ذات، میں اپنی روح تیرے سپرد کرتا ہوں۔ میری التجا کو قبول فرما۔ دشمنوں کے سامنے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا نہ کرنا، انہیں فتح سے ہمکنار کرنا۔ اے اللہ، اے ارحم الراحمین، مجھے ان کی موت کا سبب نہ بنانا بلکہ ان کی فتح و کامرانی کا موجب بنانا۔ اے میرے رب، میں اپنی روح تیرے لیے قربان کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں، میں ہمیشہ چاہتا رہا ہوں، میں لشکر اسلام کی خاطر شہید ہو جاؤں۔ الہی، مجھے ان کی تکلیف دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اے میرے مولا، اس بار تو مجھ پر کرم فرما، میں تیری راہ میں تیری رضا کے لیے شہید ہو جاؤں۔ ایک روایت میں دعا کے الفاظ یہ ہیں: الہی، میں تیری عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں، میرا مقصود اس جہاد سے یہ فانی دنیا نہیں، میں تو تیری رضا چاہتا ہوں اور مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اے اللہ، میں تیری عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں، میں تیرے راستے میں نکلا ہوں، اپنے راستے میں موت دے کر میری عزت و افزائی فرما۔ ایک اور روایت میں دعا کی یہ الفاظ بھی منقول ہے: اے میرے معبود، اے میرے مولا، میری دعا اور یہ گریہ وزاری قبول فرما اور ہم پر اپنی رحمتوں کی وہ بارش برسا جو ہمارے ارد گرد اٹھنے والی آندھیوں کے گرد و غبار کو دھو ڈالے اور ہمیں وہ روشنی عطا کر جس سے ہمارے ارد گرد پھیلے سب اندھیرے چھٹ جائیں اور ہم اپنے دشمنوں کے پڑاؤ کی جگہوں کو دیکھ سکیں اور انہیں تیرے معزز دین کی سر بلندی کے لیے میدان میں للکار سکیں۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، بادشاہی اور قوت و اقتدار صرف تجھے زیبا ہے۔ تو جسے چاہتا ہے ملک و اقتدار عطا کرتا ہے۔ میں تیری ایک عاجزانہ بندہ ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں۔ تو میرے ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، میں اپنے جہادی سرگرمیوں کے بدلے اس فانی دنیا کا ایندھن نہیں چاہتا بلکہ تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری رضا کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ الہی، میں تیرے کریم ذات کے طفیل تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے تمام مسلمانوں پر قربان کر دے اور مجھے کسی مسلمان کی راہ مستقیم کی سوا کسی اور راہ میں موت و ہلاکت کا سبب نہ بنانا۔
اے میرے معبود، اے میرے مالک، اگر میری شہادت میں مسلم لشکر کی نجات ہے تو مجھے اپنی راہ میں شہادت سے محروم نہ کرنا، تاکہ میں تیرے حریم قدوس سے فیض یاب ہو سکوں۔ اور تیری جوار کتنی بڑی رحمت ہے۔ اے میرے معبود، میرے مولا، تو نے مجھے یہ عزت دی ہے کہ میں تیرے راستے میں جہاد کی غرض سے نکلا ہوں۔ مجھ پر مزید کرم فرما اور اپنے راستے میں مجھے شہادت کا شرف عطا فرما۔ یہ عاجزانہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ سلطان مراد کو معرفت خداوندی حاصل تھی اور اس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ شروط کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا، اور اس کلمے کی شروط اس کی چال چلن اور زندگی میں جمع ہو گئی تھی۔ سلطان مراد جانتا تھا کہ نفی و شبہات جو معرفت سے ناوقفی کی منافی ہے کا معنی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مگر جنہوں نے حق کی گواہی دی اس حال میں کہ وہ جانتے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ کی تصدیق کے، اور کچھ وہ اپنی زبانوں سے بول رہے تھے، ان کے دل ان کو جانتے تھے۔ سلطان اس بات سے آگاہ تھا کہ شک اور یقین متصادم کیفیتیں ہیں جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔